بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، آج کل حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اکثر ملکوں میں بیماریوں کا معاملہ اس قدر کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف سے لوگ پریشان ہیں اور بس بڑی عجیب قسم کی الجھنوں میں، اور سکون جیسے جاتا رہا تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ آج بھی کوئی پوچھ رہا تھا، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو، کثرت سے درود شریف اور استغفار، یہ دو عمل تو ایسے ہیں یعنی اگر کوئی فرائض و واجبات ادا کر لینے کے بعد فرائض و واجبات ادا کرتا رہے اور گناہ کبائر سے بچتا رہے، اس کے بعد اگر انشاءاللہ ان دو عمل کی کثرت کر لے گا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے سب پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ سننا بھائیو، غور سے سننا۔ دیکھو میں عرض کیا کرتا ہوں، بیان برائے بیان نہیں ہوتا۔ روز بہت سے سالکین اپنے حالات بھیجتے ہیں، ان کے خطوط ہوتے ہیں، اس میں لکھی ہوتی ہے چیزیں، حضرت یہ ہے، اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے کیا کریں، تو میں بتاتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ تو بہت سی مرتبہ انہی سے مجھے ایسا کوئی مضمون ملتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب بھائیوں تک پہنچنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ یقین کرو کہ جو ابھی ہمیں سنایا جائے گا 100% درست اور صحیح اور سچ ہے۔ سچائی کا مطلب تو معلوم ہے نا بھائی، سچائی کا مطلب یہ ہے کہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ باہر آگ ہے، بچہ دیکھو یہ بھاگا جا رہا ہے آگ کی طرف، آگ میں جل جائے گا، کتنی جلدی سے بھاگ کے لپک کے آپ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو بچہ ہاتھ ڈال دے اور جل جائے۔ ارے سامنے کنواں ہے، دیکھو بچہ گر نہ جائے، ایسی تیزی سے دوڑیں گے، کیوں؟ کنویں میں گرے گا تو ہلاک ہوگا۔ میرے عزیزو، ہمیں آج یقین کی کمی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ۔ پہلے ترجمہ کر دوں، کبھی ایسا ہوتا ہے مضامین آتے ہیں ترجمہ رہ جاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے کشادگی۔ الہم هو الغم الذی یذیب الانسان، ایسا غم جو انسان کو پنگلا کے رکھ دیتا ہے۔ بہت سے ایسے غموں میں مبتلا ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ عز و جل اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں وہم و گمان نہ ہو، تو اب سنو، ذرا تھوڑا سا سنو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی پابندی اور اس کی کثرت پر 600 مرتبہ روزانہ اگر آپ لوگ پڑھ لیں اور ہم سب پڑھ لیں، 600 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، یہ کثرت میں آ گیا۔ اسی طرح درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماننے والوں کو، متوسلین و متعلقین کو فرماتے تھے، جب کبھی کوئی ایسی حاجت و ضرورت درپیش ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر رات کو سونے سے پہلے بیٹھ جاؤ اطمینان سے اور 70 مرتبہ صلاۃ تنجینا پڑھ لو۔ صلاۃ تنجینا کتابوں میں دیکھ لیجئے، آپ شاید اس پر لکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا، آج کل تو ساری چیزیں ملتی ہے یہاں۔ بہرحال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے زیمبیا کا سفر ہوا تھا، میں نے کبھی بیان میں یہ بات سنائی، لیکن تازہ ہو جانے سے دوبارہ قوت پیدا ہوتی ہے دل میں۔ اور اس وقت ہم جن حالات میں چل رہے ہیں، ہمیں شدید ضرورت ہے استغفار اور درود شریف کی کثرت کی۔ درود شریف کی کثرت سے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ایسے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں جب وہ طاعون آیا تھا تو روز حضرت کی اس میں نشر الطیب میں ہے، سارا اس کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نشر الطیب جب لکھ رہے تھے، جس دن حضرت اس کو لکھتے تھے، سیرت پر کتاب جو لکھ رہے تھے جس دن لکھتے تھے، اس دن طاعون کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوتی تھی۔ دیکھ لو میرے بھائیو، سیرت پر لکھنا۔ اسی لیے بہت سے بزرگان دین حالات میں جب گھر جائیں تو یہ کہتے ہیں لوگوں کو، بیماریوں میں اور بلاؤں میں، کہ بھائی گھر کے اندر سیرت کی کتاب شروع کر لو،
النشر الطیب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا کرو اور درود شریف کی کثرت کر لو. بحمد اللہ تعالی وفضلہ وتوفیقہ وکرمہ، میں عرض کر رہا ہوں میرا اپنا ذاتی خود یہ تجربہ ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو ہم سب گھر والے ہم نے تقریباً وہ رکھے ہیں بیٹس، دانے 1000 دانے بنا کے رکھے ہیں. جب کوئی ایسی خاص بات ہوتی ہے تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں آؤ بھائی بیٹھو، یہ پڑھ لیتے ہیں اور مل کے پھر اللہ سے مانگ لیں گے، دعا کر لیں گے. چنانچہ اکثر و بیشتر مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا خاص مقصد ہو جس کے لیے ہم نے ایسا کیا ہو اور وہ مقصد حاصل نہ ہوا ہو. بعض مرتبہ تو بالکل ایسا کہ بس آج شام میں کچھ ہونے والا ہے اور وہ پڑھا گیا اور اللہ نے ضرورت پوری فرما دی. تو حضرت شیخ زکریا اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ تتلا یہاں کی دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو مرحوم ہو چکے ہیں. بہرحال وہ جہاز میں تھے اور وہاں ایئرپورٹ پر جہاز کو اترنا تھا تو لائٹیں چلی گئی. پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت اس طرح سے بجلی کی اور لائٹ کی اتنی فراوانی نہیں تھی. پائلٹ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم مشکلات میں ہیں، نیچے سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، رن وے پہ ہمیں اترنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ خود حضرت مولانا کا سنایا ہوا قصہ ہے، جو جہاز میں شریک تھے مولانا یوسف تتلا یہاں سے افریقہ کے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ تھے سفر میں. حضرت شیخ نے فرمایا بھائی سب صلاۃ تنجینا شروع کر دو، بھائی سب صلاۃ تنجینا شروع کر دو. صاحب نے درود شریف کی جو کثرت شروع کی تو تھوڑی دیر میں ہی مسئلہ حل ہو گیا. نیچے بڑی بڑی ٹارچ اور لائٹیں وغیرہ لے کر، لائٹوں کا جو بھی نظام رہا ہوگا، بہرحال وہ خلاصہ یہ کہ نیچے لائٹوں کی شکل وہ آ گئی اور پائلٹ نے اعلان کیا اطمینان بخش صورتحال، ہم اطمینان سے اتر جائیں گے. تو میرے عزیز ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا حدیث شریف ہے اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، ترجمہ اور اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابی اگر تم اپنے تمام زائد وقت کو مجھ پر درود شریف میں پڑھنے میں خرچ کرو گے اور لگاؤ گے تو اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، تب تو تمہاری تمام ہموم غموم فکریں خیالات ٹینشن الجھنے مسائل جتنی سوچیں جتنی جو کچھ تمہیں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائیں گے تمہیں، اور آخرت میں یہ تحفہ ملے گا کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو میرے بھائیو یہی تو دنیا، یہی تو 2 چیزیں ہیں، سب کا مقصد یہی نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، غور کرو، اچھا غور کرو. جو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں درود شریف کثرت سے پڑھنے پر اذن تکفا ہمک، تب تو تیری تمام ہم غم فکر سب کی طرف سے تجھے کفایت ہو جائے گی. آدمی کو روزی کی فکر ہوتی ہے، اولاد کے پالنے کی، تربیت کی، ان کی، پھر شادیوں کی، اور گھر کے مسائل، اپنے کاروبار، معاش، جاب، ملازمت، ان کا مسائل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کی طرف سے کافی. تو دنیا بھی بنی نا، اور یغفر ذنبک، گناہ معاف ہو گئے، مغفرت کا تحفہ مل گیا، تو آخرت بھی مل گئی. تو گویا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مزے آ گئے. کہیں سے؟ کثرت درود شریف. مگر یہ ظاہر ہے میرے عزیزو، ابن بطال رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فضائل جبھی حاصل ہوتے ہیں جب ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو. اسی کو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خمیرہ مروارید کھا کے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن دوسری طرف تھوڑی سی سنکھیاں اور زہر کھا رہے ہو تو کیا طاقت ملے گی بھائی؟ نگاہ کا گناہ، نظر کا، نظر بد کا گناہ تو حدیث میں ہے لعن اللہ ناظر، اے اللہ اس شخص کو جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے اسے ملعون کیجیے، آپ اپنی رحمت سے دور کیجیے. تو ایک طرف نبی کی بد دعا، تو پھر یہ فضیلت کہاں؟ سب راستے میں اٹک جاتی ہے. محسن نشاء ہردوئی رحمت اللہ علیہ اسی کو بڑے پیارے انداز سے فرماتے تھے، اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ٹرک تمہارے دروازے میں ہے، اندر آنا چاہتا ہے، مگر دروازے میں دوسرے معصیت و نافرمانی کے ٹرک بھرے کھڑے ہیں، وہ اسے اندر راستہ نہیں دیتے آنے کے لیے. لا الہ الا اللہ. جمت گناہوں میں غرق ہو چکی، ڈوب چکی، بے حیائی، زناکاریاں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، اور دل کا زنا، دل سے مزے لے لے کے باتیں کر رہے ہیں. اور رشوت ہے تو سود ہے تو حرام مال، تو ان سب کے ساتھ تو نہیں ہوگا. یہ سب یاد رکھو میری بات کو. اس لیے فرائض و واجبات اور سنت موقدہ ادا کرتے رہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اور پھر اعمال کو کر کے دیکھو، دنیا جنت بنے گی. دنیا جنت، دنیا جنت.
اور میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، آج بھی کسی کو میں نے بتایا بھائی استغفار اور درود شریف کو کثرت کرو۔ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کو بندہ بندی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ بیوی ہے تنگی میں ہے، شوہر کی طرف سے حالات میں ہے، شوہر ہے پھنس گیا بیوی سے، اس سے شادی کر کے جی کہیں کورٹ میں جا رہی ہے، کہیں مسئلے کر رہی ہے، کہیں کسی انداز سے ستا رہی ہے، کبھی بچوں کو لے کے بھاگ جاتی ہے آتی نہیں، اور کبھی یہ تو کبھی وہ، اور بیچارہ بس ایسا درد سری میں، تو یہ ضیق ہے، تنگی ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، جی کالوں نے کاروبار کو لوٹ لیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی حالات ہوئے تھے، کاروبار پہ کوئی آفت آ پڑی ہے، یا کوئی بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے، یا معاشی طور پر اور کوئی مسئلہ ہے، یا پڑوسی بہت زیادہ ستا رہا ہے، یہ سب ضیق اور تنگیوں میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ۔ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ غیب سے کوئی صورت نکالیں گے، غیب سے نکالیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ بھی کرو، تم استغفار کرو، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اسے نجات دے دیں گے۔ اے دنیا کی زمین پر بسنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جو غم، میں نے کہا ہمن، ایسا غم جو انسان کو پنگلا کے رکھ دیتا ہے، بہت سے غم ہوتے ہیں، جیسے کسی کا اولاد نشے پہ چلی گئی اور جیلوں میں چلی گئی، ہاں ناک میں دم کر دیا، اولاد بگڑ گئی، راہ راستے سے ہٹ گئی، اگر اسے جیل میں ڈلوائے پکڑوائے اور جیلوں میں ڈلواوے تو بھی تکلیف آدمی کو، تو بھی سکون نہیں ملتا۔ میرے والد فرماتے تھے چھٹی انگلی کی طرح ہے، ہاتھ میں نکل آئے تو اگر رکھیں تو بدنما لگے خراب، کاٹیں تو تکلیف ہو، رکھیں گھر میں تو رات کو 2-2 بجے آ رہا ہے، 1-1 بجے آ رہا ہے، 3-3 بجے آ رہا ہے، بیٹا کہاں تھا، کیوں آئے، کیا کہے، مجھ سے ایسا کبھی سوال نہ کرو ورنہ میں کل سے گھر آؤں گا ہی نہیں۔ اب بیچارے ماں باپ بدن کانپ کے، دل تھرا جاتا ہے اور کانپ کے رہ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ غم جو انسان کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں اے میرے بھائیو بہنوں، دنیا میں بہت سے ایسے غموں میں ہیں، کسی کو ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اور کہیں اس کا الٹا معاملہ ہے۔ جی ہاں، بیوی جب سے وہ شادی کر کے گھر میں آئی ہے، ماں باپ اور سب کے ناک میں ایسا دم کیا ہے کہ ان کا جینا بھاری کر دیا، بالآخر ان کو گھر چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ جا کے رہنا پڑا، تب بھی شوہر کو بھی سکون نہیں۔ اور اگر طلاق کے کسی چیز کی بات کرو تو 1000 الزامات کورٹ میں لگا کے کہتی ہے تمہیں جیلوں میں سڑا دوں گی اگر ذرا بھی مجھے کچھ کہا۔ تو یہ غم ہے جو پگھلا رہا ہے اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات فرما رہے ہیں بھائیو، جھوٹی نہیں ہے۔ اگر تم استغفار کو لازم پکڑو گے، اس طرح کے جتنے غم ہیں سب سے نکل جاؤ گے۔ لہذا ہے وہ لوگوں جو روزانہ اپنے مسائل اور حالات بھیجتے ہو، آج کا یہ بیان سب سن لیں۔ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، بڑے جوان ہوتے جا رہے ہیں، بچیاں جوان ہوتی جا رہی ہے، درود شریف اور استغفار کرو اور اللہ سے مانگو۔ جی ہاں، معاش کا کوئی مسئلہ ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، پڑوسی کا معاملہ ہے، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اسی طرح حکام کی طرف سے، حکام ملک کے جو حاکم ہیں ان کی طرف سے حالات ہیں، ملازمین کی طرف سے، فیکٹری اور فلاں 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 جو بھی ہے جس طرح کا، اور بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی جامع میں نے پائی درود شریف کا دعا ہے، کیا کیا پوچھتے ہو میرے بھائیوں۔ اللہ عز و جل کی ایسی رحمت متوجہ ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کا بلند ہونا، اور جو ہر دن 100 مرتبہ پڑھ رہا ہو شہادت کا درجہ پانا، اور کیا انعامات۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے، دروس اور سبق پڑھائے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہے، اور کتنی محنتیں اور خانقاہ اور کیا، لیکن جب خواب میں دیکھا تو وہ جو کتاب تھی درود شریف پر لکھی گئی تھی، ساری کتابوں میں سب سے اوپر رکھی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ میں نے بلیک بن میں لندن UK گیا ہوا تھا، تو بلیک بن میں حضرت مولانا طلحہ صاحب حضرت شیخ کے بیٹے دارالعلوم بلیک بن میں موجود تھے، وہاں بیان کیا، تو میں سنانا ہی چاہتا ہوں۔ بہرحال تو وقت کی قلت میں 15-16 منٹ ہمارا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا آیا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے، من جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جھوم جاؤ، سن کے جھوم جاؤ اور مزے لوٹو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان ملا ہے پیارو، مزے لوٹو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محسن نبی، آئے کیا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملا، کیا تحفے ملے۔ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور ایسے بندے کی ضرورت ہے اللہ ایسی جگہ سے پوری کرتے ہیں جہاں اسے وہم و گمان نہ ہو۔ یہ جو وہم و گمان کی بات ہے اس پر میں نے دبئی میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا 30-35 منٹ کا، اور میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں میں قرآن میں اور حدیثوں میں یہ کیوں آ رہا ہے کہ وہم و گمان نہ ہو، ایسی جگہ سے جہاں تمہارا ذہن بھی نہیں جائے گا، تم گمان بھی نہیں کرو گے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا اس میں بہت بڑا سبق اور پیغام ہے کہ اے میرے ماننے والو، ٹینشن کیوں مول لیتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، فکر میں کیوں پڑتے ہو؟ زیادہ سوچ میں کیوں لگے ہو؟ ادھر کی ادھر کی تمہیں تشویشیں کیوں ہیں؟ ذہن میں تم تشویشیں کیوں لیے ہوئے ہو؟ تم جہاں تک سوچو گے تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، اس سوچ سے بالا، ہمارے وہم و گمان سے بھی مافوق اور بالا اللہ ایسا انتظام فرمائیں گے۔ اچانک بچی کا رشتہ مل گیا، اچانک بچے کے لیے یہ جاب مل گئی، اچانک سے مجھے ایک کسٹمر ایسا ملا یا فلاں ایسا ملا، اس سے یوں ہو گیا۔ اب وہ تیرے میرے حساب سے اچانک ہے، لیکن اللہ کا ایک غیبی نظام ہے ہمارے لیے حرکت میں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے غموں کو، دنیا کی فکروں کو ادھر ادھر کو چھوڑ کے دین کا غم بنا لے اور میری عبادت میں لگ جائے، مجھے راضی کرنے پہ لگ جائے، میں کیا کرتا ہوں اس کے سارے غموں کی طرف سے اس کو کافی ہو جاتا ہوں اور ایسا انتظام کرتا ہوں اس کے لیے، پھر اسے کسی طرف کی کوئی فکر نہیں دیتا۔ جمع لہو شملہ، اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا دے دیتے ہیں اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے۔ بہرحال آج کا یہی مضمون ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو بہنوں، جن کو جو ضرورت، جو مشکل، جو پریشانی، جو تکلیف، جو الجھن، جو ٹینشن، جو ڈپریشن، جو سوچے، جو تشویشیں، سب کو بالائے طاق رکھو۔ صبح سے اٹھ کے شام تک جو احکامات ہیں ان کو بجا لاؤ اور گناہوں کو بالکل چھوڑ دو، اور پھر کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھا کرو۔ تسبیح رکھو ہاتھ میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو، درجات بھی بلند ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ساتھ میں ساری ضرورتیں دنیا آخرت کی پوری ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کبھی کبھی اس موضوع پہ بیان ہوئے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن تازگی دوبارہ لانی پڑتی ہے تاکہ ہمیں دوبارہ قوت ہو اور جو انتشار ذہن میں اور بے چینی آ رہی ہے، الجھنے آ رہی ہے، وہ دور ہو سکے۔ بس یہیں پر مضمون ختم ہے۔ جی ہاں، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔